جھوٹ بول کر خدا کی پکڑ میں آنے سے بہتر ہے سچ بول کر انسان کی پکڑ میں آ جائے۔ پتھر مارنے والے سے نہ لڑو، بلکہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اٹھاؤ کہ پتھر مارنے والے کا پتھر وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ یقین نہ آنے والی بات کا یقین کرنا پڑ جائے تو انسان کا دل دھڑکتا نہیں پڑتا ہے۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ احساس مر جائے تو رشتوں میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کا کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہے تو بھی نہیں ہو سکتے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار سے ہوتا ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں، ہم کتنے بے رحم ہو جاتے ہیں ان کے لیے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، اور کتنے کشادہ دل ان کے لیے جو ہمیں اچھے لگتے ہوں۔ کچھ لوگ زندگی میں نگاہ سا مقام رکھتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو پھر اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ زیادہ کی حوص حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ آپ بتاؤں تجھے نشانی اداس لوگوں کی کبھی غور کرنا، یہ مسکراتے بہت ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں خدا کو ساتھ پایا۔ دوستوں سے زیادہ بہتر آپ اپنے دشمنوں سے سیکھ لیتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ عقل کے اندھے لوگ اکثر حسد میں خود کو ہی برباد کرتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ضرب اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ ہمارے لہجے کی کرواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو اچھے نہیں لگتے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ سوچ لے کہ ہر انسان کی پسند اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان پر اپنی محبت ضائع کر دیتے ہیں۔ برے وقت میں بھی اچھائی ہے، جیسے ہی آتا ہے فالتو کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جس کی عزت نہیں کر سکتے اس سے محبت بھی نہ کرو۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔
کچھ لوگ تر و تازہ گلاب کی طرح ہوتے ہیں جو خوشبو دینا جانتے ہیں، اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا جانتے ہیں۔ ایسے لوگ جہاں میں بہت کم ملتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ سچ کو وضاحت، جھوٹ کو تشریح، ادب کو بناوٹ، عادات کو جذبوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس تعریف کو لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکے اس کو اظہار عقیدت کہتے ہیں۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ انسان کے جسم کے 2 مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قیام گاہ کہا ہے، چہرہ اور دل۔ کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف و پاکیزہ رہے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو، اور تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ روزانہ 2 کام کرنے کی عادت ڈالو، رزق سائے کی طرح پیچھا کرے گا۔ نمبر 1، کثرت سے صدقہ کرنا۔ نمبر 2، کثرت سے محنت کر کے اور کثرت سے اللہ سے مانگنا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ نبھانے کے اوقات نہیں تو رشتے بھی مت بنائے۔ آپ کے ٹائم پاس کے چکر میں کوئی بہت اندر تک ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے، اور پھر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے اللہ کے فیصلے ہمارے خواہشوں سے بہتر ہے۔ تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان ہو۔ الفاظ جو بھی ہو اور جیسی بھی ہو، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تلخ حقیقت، آپ لوگوں کے لیے تب تک خاص ہے جب تک انہیں آپ کا متبادل نہ ملے۔